اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قسم ہے آسمان اور قسم ہے رات میں آنے والی چیز، رات میں آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھتے ہو رات میں آنے والے کو؟ النجم الثاقب، وہ ایک چمکدار ستارہ۔ یہاں پہ اللہ نے بڑی خوبصورت انداز میں اللہ نے اپنے حفاظتی نظام کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے جب کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے زمین پر، تو وہ اپنے جو بھی احکام ہیں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور یہ جو شیطان جن ہیں یہ اس میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ انفارمیشن ان کو مل جائے اور جا کے نیچے کاہن کو بتائیں، کاہن جو ہوتے ہیں، تاکہ غیب کی خبریں لوگ بتا سکیں۔ تو جب اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تارے ہیں جس کو تم ٹوٹا ہو، چمکدار ستارہ جو تم جب کبھی دیکھتے ہو کوئی تارہ ٹوٹا، تو اللہ کے نزدیک یہ وہ میزائل ٹائپ کا چیز ہے جو اس جن کا پیچھا کرتی ہے، شیطان جن کا، اور اس کو دبوچتی ہے، مار گراتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آج کا جو بیلسٹک میزائل ہے وہ سسٹم اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے یہاں پہ، کہ ہم جیسے ایک جہاز جو ہے بھاگتا میزائل اس کا پیچھا کرتی، اسی طرح سے اگر کوئی یہ چیز لے کے شیطان جن کوشش کرتا ہے کہ اس کو چک لے یا پکڑ لے، اس کو لے لے، اس کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے آسمانوں پہ۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہ نظام صرف آفاقی نہیں ہے، صرف جو کائنات میں نظام ہے صرف آفاق میں نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ جسم ہے، اس کی بھی حفاظت کے لیے ہم نے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں۔ بہت خوبصورت الفاظوں میں اللہ فرما رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ جان لو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگراں نہ ہو۔ اب یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ جب تک آپ کی موت نہیں آنی ہے تب تک آپ کی حفاظتی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ جا رہے ہوتے ہیں روڈ پہ، ایک دم سے کار گزری، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ لگتا ہے آپ کھسک گئے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے وہ فرشتے کرتے ہیں جو مامور ہیں آپ کے اوپر، جب تک کہ آپ کو موت نہیں آتی ان کا کام حفاظت کرنا۔ پھر اسی طرح سے بہت سے فرشتے جو لکھ رہے ہیں، تمام اللہ نے یہ نظام جس طرح سے آسمان پہ لگا رکھا ہے، یہ جو تاروں کی شکل میں جو اس کے قلعے ہیں بڑے بڑے، اسی طرح کا نظام اللہ نے تمہارے جسم کے اندر اللہ فرمائے گا بھی آگے کہ تم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہو کہ ہم تم کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ اب یہاں پہ بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا انسان یہ سوچے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ خلق من ماء دافق۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ آگے کی آیت جو ہے بہت اہم ہے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ یہ جو پانی جو قطرہ ہم ٹپکتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے جس سے یہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ بیان کر رہا ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب۔ دیکھیے یہ وہ پانی اللہ فرما رہے ہیں جو تمہاری پیٹھ و پسلی کے بیچ سے نکلتا ہے۔ دیکھیے کس قدر اہم، اور یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سائنس جو ہے، جو اسٹیبلش سائنس ہے، اس کی کچھ چیزیں اتنی واضح طور پہ قرآن میں آئی ہیں، اتنی واضح چیزیں جو اس کا تصور بھی پہلے کے لوگ نہیں لگا سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کون جانتا تھا یہ سب چیزیں؟ یا جو اولاد بننے کی جو شکل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ کون جانتا تھا آج سے 1400 سال پہلے؟ بس ایمان تھا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو۔ یہی ایمان مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ جو بھی قرآن میں آیا آج ہمارے سامنے اگر واضح نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بھی واضح ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 2 طرح کی آیات ہیں پورا قرآن میں، ایک محکم، ایک متشابہات۔ جو محکم آیتیں ہیں
وہ تو تمام احکام ہیں، اور اس میں جو عملی پہلو ہے وہ تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ہم اس سے پہلے کیا سمجھا، تابعی نے کیا سمجھا، تابعی نے کیا سمجھا، اس سے صحابی نے کیا، آخر میں عملی پہلو جو ہے اس کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدموں پہ جا کر کے دیکھیں۔ تو یہ متشابہات وہ آیات جو آیات کے معنی ہم پر واضح نہیں ہے، یہ قرآن قیامت تک نازل ہوا ہے، بہت سی آیات ابھی ہمارے پر واضح نہیں ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے سامنے معجزے کے اس میں رکھے ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کو ثابت کرے گا، یہ تا قیامت تک قرآن کی ہر آیات ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ اللہ کہہ رہا ہے ترائی۔ اب آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں تمہیں جمع کرنے میں، تمہیں دوبارہ اٹھانے میں، کیونکہ مشرک اکثر یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں، ہماری ہڈیاں بالکل مٹی مل جائیں، کیسے دوبارہ زندہ کا اللہ تعالیٰ زندہ کر لے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی شے کو ایک بار پہلی بار سے بنانا مشکل ہے کہ دوبارہ۔ آج بہت واضح طور پہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں خالی چپ نکال لیجئے اور دوسری کیسنگ میں اس کو ڈال دیجئے، ہارڈ ڈسک کو ڈال دیجئے تو تمام انفارمیشن واپس آ جاتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ جمع کرنے میں۔ یوم تبلی السرائر، اور اس دن جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا، اس دن وہ تمہارے سارے بھید کھول دے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے اس کو، آج کی سائنٹیفک دور میں چلیے، کمپیوٹر کے زمانے میں، کہ کس طرح سے آپ پرانی ساری انفارمیشن اسٹور کر لیتے ہیں، تو آپ سے کچھ اس سے چھپا نہیں رہے گا۔ فما لہو من قوت ولا ناصر، اور اس دن کوئی نہیں ہوگا آپ کا مددگار، کوئی قوت آپ کی مدد نہیں کر سکے گی سوائے اللہ کے۔ کس قدر خوبصورت لفظ ہے یہ، جو ہمارا عقیدہ کہ ہمیں یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے، بہت اہم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک باپ اپنی بیٹی سے فرما رہا ہے، اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں میں اللہ کے سامنے بچا لوں گا، تمہیں جو چیز مانگنا دنیا میں مانگ لو، میں اللہ کے سامنے میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گا۔ دیکھیے، اور ہم یہاں دوسروں پر اعتبار ہے، آپ کو قرآن میں جو آیت آئی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 72 مرتبہ آئی ہے، آپ کو صرف آپ کا ایمان اور آپ کے عمل صالح صرف وہی بچا سکتے ہیں، کسی اور سے امید لگانا وہ ہے ناصر۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی، یا گواہ ہے آسمان جو کہ دھیرے دھیرے برستا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے زمین کی جو دھیرے دھیرے اگتی ہے، جو پھوٹ پڑنے والی ہے۔ کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یہی کچھ ہماری زندگی کی شکل میں ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں پوری اس آپ کی جو لائف سائیکل اس کو بیان کرے گا۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں جب پانی برستا ہے، زمین بالکل اوسر، بالکل آپ کہتے ہیں بالکل کچھ نہیں ہے، پانی برسا، اندر تھا نا زمین کے کچھ، تبھی تو ہرا سبزہ نکلا۔ اسی طرح اللہ فرما رہے تم جو چیز ٹپکاتے ہو پھر وہ چیز اللہ اس کو انسان کی شکل، بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر جوانی آتی ہے خوب، جیسے کہ کھیت باغ ہیں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جوانی ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ سب سوکھ جاتے ہیں اور مٹی مل جاتی ہے، اسی طرح تمہارا بڑھاپا آ جاتا ہے اور اسی طرح سے تم پھر قبر میں چلے جاتے ہو، مٹی ہو جاتے ہو، بالکل جیسے پیڑ پودوں کا لائف سائیکل ہے ویسے ہی تمہارا اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اللہ فرما رہے ہیں قرآن اس کو کوئی کھیل قول فیصل ہے، اور اس کو وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اس کو تم کوئی مذاق کی چیز مت سمجھو۔ بہت اہم حدیثیں ہیں اس کے متعلق۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا، اور اللہ اس شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہی قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن
قیامت کے دن تمہاری طرف سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے نے اس طرح سے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھا جیسے سمجھنے کا حق ہے، اس کو پھیلایا اور جیسے پھیلانے کا حق ہے، اور جس کو اس پر عمل کیا جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ اور یہی قرآن قیامت کے دن اس بندے کے خلاف کھڑا ہوگا جس وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے قرآن کہ اللہ یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ کا کلام، لیکن اس کو پڑھتا نہیں تھا، اگر پڑھتا تھا تو اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے تو یہ قرآن قول فیصل ہے، اس کو مذاق دوسری کتابوں کی طرح مت سمجھ لو۔ ابھی سورہ آل عمران میں آئے گا، اس کو دوسری کتاب آیا ہے کہ آپ اس کو دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھیں کہ پڑھا اور رکھ دیا، نہ پڑھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے اور نہیں عمل کرو گے اس پر، تو یہی قرآن پھر آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو بہت اہم ہے کہ ہمیں قرآن کو اس کی تفسیر سے پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ ہم اپنے بچوں کو تو کانوینٹ اور یہ بالکل پڑھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن قرآن کے علم کے بغیر نہیں۔ اس کو مذاق ہے۔ تمام آپ کی زندگی کے فیصلے اس قرآن کے حساب سے ہونے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، چاہے گھر کا بٹوارہ ہو، چاہے وراثت ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ اس قرآن سے کرنا چاہیے ایز اے مسلمان۔ یہ تمام انسانوں کے لیے تا قیامت تک کے لیے اتارا گیا، اس کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آنی ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس کے اوپر چل کے آپ عمل کرتے ہوئے آپ جنت پہنچ سکتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور ہم اپنی چال چل رہے ہیں۔ بہت اہم ہے۔ دیکھیے اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے صحابیوں پر، خود صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم کیے جاتے تھے کہ کبھی کبھی یہ لوگ سوچ لیتے تھے کہ اللہ ہم لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو اس پہ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت سی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے، چادر اوڑے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لوہار تھے اور ان کی پوری اس کا گوشت اتار لیا گیا تھا پیٹھ کا۔ تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اللہ ہماری بہت مختصر سا کر کے بیان کر رہا ہوں، کیا ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، انہوں نے کہا تم جلدی کر رہے ہو خباب، ہم سے پہلے ایمان والوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ چھانٹ لینا چاہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں نکل آئیں ایمان والے۔ آپ جانتے ہیں جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھ لیجئے، مطلب کہ جن کی وجہ سے جو جنگ احد میں آپ گھائل ہوئے، آپ کی چوٹ لگی، اور پھر وہی پھر بعد میں ایمان لاتے ہیں، اور مسلم تاریخ میں ان سے بڑا گورنر جنرل کوئی نہیں پیدا ہوا، وہی ایمان لائے، بعد میں سیف اللہ کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ تم جو ہو سدھر جاؤ۔ اللہ چھوڑے گا نہیں، یہ بھول جائیے، اللہ یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو آپ اللہ کے وقت کا انتظار کریے، اللہ دے گا آپ کو۔ یہ چالیں چل رہے ہیں آپ کے خلاف، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم جب یہ لوگ پوری طرح سے مستحق ہو جائیں گے عذاب کے، ہم عذاب دیں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہیں جہاں قرآن میں آیا۔ یہ طائف کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے، طائف سے پہلے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو طائف کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ جب ان کے اوپر اتنا مارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اینٹیں پتھر وغیرہ، تو جب وہ فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں اس بستی کو ان پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو ہدایت دے اور یہ سبھی ایمان لے۔ اور دیکھ لیجئے آج طائف کا حال ہے پورے عرب میں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری یہ حکمت ہے، میری حکمت میں شامل، ہم کب آپ جلدی مت کریں، ان کو چالیں اپنی چلنے دیں، ہم اپنی چال چل رہے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے رسول اللہ کے رسول، آپ ان کافروں کو ڈھیل دیں، چھوڑیں۔ انہی میں سے بہت سے کافر بعد میں بہت بڑے بڑے صحابی بنے،
آپ عمر رضی اللہ عنہ کا، حمزہ رضی اللہ عنہ کا آپ جانتے ہیں پہلے تو ایمان نہیں لائے تھے، اس کے بعد دیکھ لیے کتنے بڑے، اور اللہ کہہ رہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ بچیں گے نہیں، ان میں سے جو چھٹ جائیں گے اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہم چھانٹ لیں گے، لیکن ابھی آپ ان کو ڈھیل دیں، ابھی ان کا وقت آیا نہیں ہے میرے لحاظ سے اللہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے، اس میں بہت خوبصورت صورت ہے، دیکھیے اس سورہ طارق، یہ مکی صورت ہے، اور اللہ نے کس خوبصورتی سے اس صورت میں آپ کی پیدائش، میزائل سسٹم، پھر انسانی لائف، پھر دعوت و تبلیغ میں جو صبر کی ضرورت ہوتی وہ، تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو آپ کو رزلٹ دیتا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اللہ ہم نے سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسپانسر ہوتا ہے ایس ایس جامعہ اسکول کی طرف سے، یہاں پہ غریب خاص کر بچیوں کو پہلے قرآن کی تعلیم کے بعد ان کو گریجویشن تک مدد کی جاتی ہے، اور اس اسکول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو پھیلائیں، دور تک پھیلائیں، اس کام میں میرا ساتھ دیں اللہ کی مدد سے۔ اللہ ہم نے سوچے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔